لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين للكافرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات محمد وعلى محمد. ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مناسبت سے آج عید غدیر بھی ہے اور آنے والے دنوں میں عید مباہلہ بھی ہے. لہذا اس مناسبت سے، دو عیدوں کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں، ناظرین خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. روزہ عید غدیر کون سا دن ہے؟ یہ اکمال دین کا دن ہے، یہ اتمام نعمت کا دن ہے، یہ اللہ کے راضی ہونے کا دن ہے. عید غدیر تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید ہے. ہمارا آپ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ عید کتنی ہے؟ کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو امام نے 4 عیدوں کو شمار کیا. سید الایام یوم الجمعہ روز عید ہے، عید الفطر بھی عید ہے، عید الاضحیٰ بھی عید ہے، لیکن ان تمام عیدوں میں سب سے بہتر، سب سے بڑی عید عید غدیر ہے. امام نے وجہ بھی بتائی کہ یہ کیوں سب سے بڑی عید ہے. کیونکہ آج کے دن یعنی عید غدیر کے دن اللہ نے اسلام کو بھی مکمل کیا اور اپنی نعمتوں کو بھی تمام کر دیا اور خداوند عالم اس اسلام سے راضی ہو گیا. صلوات پڑھ دیے محمد والے محمد پر. عید غدیر کے بہت سی فضائل ہیں، بہت سے اعمال ہیں. میں بس کیونکہ بہت مختصر وقت ہے، مختصر ٹائم ہے، 10 منٹ کے اندر میں مجھے دونوں چیزوں کے بارے میں معروض پیش کرنا ہے. لہذا عید غدیر کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں اور سنیں گے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا. لیکن آنے والی عید جو عید مباہلہ ہے، یہ بھی اسلام کی بہت بڑی عید ہے. کیوں؟ اور آپ دیکھیے، اور عید مباہلہ عید غدیر کے 1 سال پہلے ہے. عید غدیر سن 10 ہجری میں ہے اور عید مباہلہ سن 9 ہجری میں ہے. بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ سن 10 ہجری میں ہے، لیکن یہ بات قیاس سے اور عقل سے باہر ہے. چونکہ پیغمبر اسلام جب غدیر سے آئے ہیں تو جو لوگ 13 کو، 14 کو، 15 کو پہنچ جاتے تھے، تمام لوگ مکے سے پہنچنے سے تاخیر ہوئی. نہیں کوئی بھی آدمی، یعنی جتنے بھی حاجی تھے مکے میں، کوئی بھی حاجی اپنے وقت سے اپنے گھر نہیں پہنچ سکا. کیونکہ آج زمانے میں فلائٹ کا دور ہے، آج زمانے میں نیٹ کا دور ہے. آج ہم فوری طور پر معلوم کر لیتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ تاخیر سے آج فلائٹ اڑ رہی ہے، لہٰذا آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچیں گے. ایک دن تاخیر ہوگا، یہ 1 دن لیٹ پہنچیں گے.
لیکن اس زمانے میں کیسے پتہ چلتا کہ لیٹ ہو گئی ہے، تاخیر ہو رہی ہے؟ کیونکہ اعلان غدیر جتنے بھی مکے میں تھے سب کی زبان سے کرانا تھا کہ جب گھر پہنچے تو سب پہنچنے کے بعد لوگ پہنچے کہ آپ لوگ تو حج سے 2 دن پہلے آ جاتے تھے، 3 دن پہلے آ جاتے تھے، 4 دن پہلے آ جاتے تھے، اب کی بار کیوں آپ کے آنے میں تاخیر ہوئی؟ کیونکہ پیغمبر اسلام نے پہلے ہی مکہ جانے سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ میرا حجۃ الوداع ہے، میرا آخری حج ہے، لہذا جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں سب لوگ حج پر چلیں۔ اور خطبہ غدیر میں ایک جملہ یہ بھی رسول نے کہا تھا کہ حاضرین غائب کو یہ پیغام پہنچائیں اور ایک دوسرے کو تہنیت دیں، یعنی صرف یہی سلسلہ دیکھیے تو ایک تو پیغمبر اسلام نے 3 دن تاخیر کیا اعلان کرنے میں، اور جب اعلان ہو گیا تو 3 دن صرف اور صرف جو ہے مولا علی کی بیعت لینے میں لگ گیا، ایک دن نہیں لگا ہے۔ یعنی اور غدیر ہی ایسا موقع ہے جہاں پر پیغمبر اسلام نے 2 نمازوں کو، یعنی نماز ظہرین کو، نماز مغربین کو ایک وقت پڑھا ہے، ایک دن نہیں پڑھا ہے، بلکہ کہا جائے 3 دن پڑھا ہے، کیونکہ اتنا وقت تو نہیں تھا، دونوں سے ایک آدمی سے بیعت لینا تھا، لہذا اتنا وقت تو نہیں تھا کہ اس کے لیے نکالا جائے، لہذا یہاں پر سب سے بیعت لی گئی ہے، اور ان بیعت لینے والوں میں سب سے پہلے انہی لوگوں نے بیعت کی ہے جن لوگوں نے بعد وفات جو ہے ان سے مخالفت کی ہے۔ صلوات پڑھ دیے محمد وآل محمد۔ دیکھیے، اور جب لوگ اپنے گھروں واپس آئے جو لوگ چھپانا بھی چاہتے تھے ان کو کہنا پڑ گیا کہ رسول اللہ نے اپنے بھائی علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کر دیا، خلافت کا اعلان کر دیا، جانشین کا اعلان کر دیا، اس لیے ہم کو آنے میں تاخیر ہوئی۔ اب بتائیے کہ اگر 1.25 لاکھ لوگ تھے یا 70,000 لوگ تھے، جتنے لوگ بھی گئے تھے، یہ نہیں کہ پیغمبر اسلام نے ممبر بنوایا ہے، ممبر کسی کا بنوایا ہے اس میں تو اختلاف ہے، لیکن یہ کہ پالان شتر کا ممبر بنایا ہے اور ایک تو زینہ نہیں بنایا ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام اتنی بلندی پر پہنچے ہیں کہ مجمع آگے والا بھی، پیچھے والا بھی، سامنے والا بھی، دائیں والا بھی، بائیں والا بھی، پورا مجمع دیکھے۔ اور یہ ممبر جو ہے ایسا ممبر نہیں تھا، اٹھنے جانے کے بعد جب ممبر پر تشریف لے گئے اور پورا خطبہ غدیر ہم سب کو پڑھنا بھی چاہیے، اس میں جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کی کہا جائے کہ پورا خطبہ دے دیا تھا کہ میری وفات کے بعد دنیا کس طرح سے علی سے جدا ہو جائے گی، علی سے دشمنی کرے گی، یعنی پورا اہل بیت کی شان ہی میں خطبہ کہا ہے۔ اب جب ممبر پر تشریف لے گئے تو اب بتائیے کہ ممبر پر جو آج ممبر بنتا ہے اس پر ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کھڑا ہوگا تو اس کے لیے ممبر گرنے خطرہ ہوگا، اس طرح کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن غدیر ایسا موقع ہے جہاں پر کیونکہ ممبر پر جب انسان جاتا ہے تو تنہا جاتا ہے، لیکن غدیر ایسا وقت ہے، ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے ہیں اور ممبر پر خود مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب درمیان خطبہ علی کو بھی کھڑا کیا، اب پورا مجمع دیکھ رہا ہے کہ رسول تو آج تک ممبر پر تنہا جاتے تھے، آج علی بن ابی طالب کو کیوں لے کر گئے ہیں؟ پہلے ہی سے احساس ہو گیا کہ کچھ کہنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سارا مجمع پہلے ہی سے متوجہ ہو گیا کہ آج رسول اللہ کوئی نیا کام انجام دینے والے ہیں، کیونکہ آج تک ممبر پر کسی کو 2 کو نہیں دیکھا گیا ہے نا، ممبر پر تو لوگ بیٹھتے ہیں، اگر ترجمہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو 2 ممبر بنایا جاتا ہے، ایک ممبر نہیں ہوتا ہے۔ غدیر ایسا ممبر ہے جہاں پر ایک ممبر پر 2 ممبر سلونی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ غدیر ہی میں ایسا ممبر ہے کہ جس ممبر پر ایک وقت میں 2 خطیب ہیں، اور دونوں خطیب کی شان کیا ہوتی ہے؟ دونوں بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک خطیب خاموش ہے، ایک خطیب بول رہا ہے، اور بول رہا ہے کس کے بارے میں؟ جو خطیب ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اسی کے بارے میں دوسرا خطیب بول رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب درمیان خطبہ میں پہنچے تو پیغمبر نے کہا کہ بتاؤ
کیا میں تم لوگوں پر حاکم نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کالو بلا کالو بلا کالو بلا، کوئی نہیں کرا کہ نہیں نہیں، سب نے کہا کہ ہاں آپ ہیں، ہاں آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں۔ جب سب سے اقرار لے لیا تو پھر کہا اللہم مولایا، اے اللہ تم میرا مولا ہے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا، اس نے نہیں کہا، بلکہ پیغمبر اسلام نے اپنی پوری طاقت سے مولا کائنات علی بن ابی طالب کو اس طرح سے اٹھایا، یعنی دونوں ہاتھوں کا نہیں کہا جاتا ہے، سفید بغل نمودار ہو گئی، اور اس طرح دکھایا جیسے کہ پیغمبر کا چہرہ چھپ جاتا ہے اور علی کا چہرہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں، یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ رسالت کا سورج جو ہے چھپتا ہے تو امامت کا چاند نکلتا ہے۔ یہاں پر پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جب رسالت کا سورج ڈوب جائے گا تو امامت کا چاند ہمیشہ نکلتا رہے گا۔ پر یہاں پر پیغمبر نے اعلان کر دیا اور کہا کہ سب لوگ جا کے اپنے گھر پر کہیں، کیونکہ یہاں پر پیغمبر نے خطبے میں کہا تھا کہ غائبین جو ہے، یعنی شاہدین جو حاضر ہیں وہ غائبین کو جا کے خبر پہنچائیں۔ آخری بات موبائلے کے سلسلے میں بھی کہہ دوں، کیونکہ موبائلہ کے بارے میں صاحب 14 ستارے نے لکھا ہے کہ سن 70 ہجری میں ہوا ہے، لیکن قیاس جو ہے میں نے کہا کہ قیاس کیا جائے کہ جدید سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی، اور جو عیسائیوں سے مناظرہ ہوا ہے وہ ایک دن نہیں ہوا ہے، 300 آدمی کئی دن تک مناظرہ ہوتا رہا، 300 میں سے 70 لوگ چنے گئے، 70 میں سے 3 کو منتخب کیا گیا ہے، اور وہ انہوں نے آ کے دلیلیں پیش کی ہیں۔ اب وہ تب جا کے یہ طے ہوا کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، آپ اپنے نفسوں کو لے کر ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لے کر ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ اب جب اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ اللَّهَ لِلْكَاذِبِينَ، اب جب یہ کہا تو اب پیغمبر اسلام کے پاس کوئی بیٹا ہے نہیں، اب کیسے؟ اب یہ جو قیاس ہے یا قرینہ جو بتاتا ہے، جو عقل کہتی ہے کہ اب پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، آپ اپنے عورتوں کو لے کر آئیں، آپ اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، نفس میں علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، عورتوں میں 11 بیویاں ہیں یا 13 بیویاں ہیں، اس وقت تو 13 بیویاں تو ہی ہیں، 13 بیویاں ہیں، اور اللہ اب رسول اللہ کنی عورتوں کو لے کے جائیں، کنی عورتوں کو لے کے جائیں، لہذا اب انتظار تھا، اسی میں پیغمبر اسلام جو ہے پریشان تھے کہ میں موبائلے میں کس کو لے کر جاؤں، تو اللہ نے کہا اے رسول آپ اتنا پریشان نہ ہو، اب اللہ نے کہا کہ جائیے آپ فاطمہ کے دروازے پر جائیے، وہاں پر چادر مانگیے، چادر مانگنے کے بعد چادر اوڑھیے۔ اب یہاں پر رسول اللہ پریشان تھے، اس کا مطلب الجھے ہوئے تھے، اور جو بھی درد رہا ہو نہیں، لیکن کیوں اب پریشانی یہ ہے کہ لے جائیں، کس کو لے کے جائیں، لہذا اب یہ لکھا ہے، لوگ اہل سنت بھی لکھا ہے، اہل تشیع نے بھی لکھا ہے کہ شب 24 میں آیت تطہیر نازل ہوتی ہے اور اعلان ہو جاتا ہے کہ یہی آپ کے اہل بیت ہیں، ہم آل بیت النبوہ ومان الرسالہ ہم فاطمۃ و ابوہا والہا و بنوہا، صلوات یعنی شب عید مباہلہ دو کہا جائے عید ہو گئی، ایک خود آیت تطہیر کے نازل ہونا، یعنی اہل بیت کی عصمت و طہارت کا اعلان کیا گیا، اور اہل بیت کا اعلان کیا گیا اہل بیت کون کون ہیں، اب اہل بیت میں رسول کی کوئی بیوی شامل نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے لفظ نساء کہا ہے، یعنی اب خود شہزادی کونین ایک عورت نہیں ہے، یعنی اولین سے لے کر آخرین تک قیامت تک کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آخر میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم حق محمد والے محمد عیسیٰ عید غدیر کے صدقے میں، عید مبارک کے صدقے میں
तमाम मोमिन मोमिनात की तमाम आमाल को कबूल फरमाए, हमारे जान माल तताबर की हिफाजत फरमाए, हमारे तमाम गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए, जुमला अहले ईमान जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दफ़ा फरमाए, जो बीमार हैं उनको शफाए कुल्ली वाजिलता फरमाए, जो मकरूह हैं उन कर्ज़ों के अदाई के असबाब मुहैया फरमाए। परवरदिगार आप हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद खुसूस इमाम ज़माना के सदक़े में हम सबको इस बला और वबा से महफूज मसून फरमा। जो लोग इस बला और वबा में मुब्तला हो चुके हैं उनको जल्द और जल्द सेहत कामिला आजला अता फरमा। परवरदिगार आप हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे शहर जलालपुर को इस वबा से महफूज फरमा। ख़ुसूस हमारे घरों में रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। हमारे घरों को आप बलाए अर्ज़ी और समावी बिलख़ुसूस इस वबा से महफूज मसून फरमा। परवरदिगार आप हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जुमला अहले ईमान जो दुनिया से गुज़र चुके रहमत नाज़िल फरमा। जवारे में मासूमीन में जहाँ इनायत फरमा। हमारे मरहूमीन के मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को आली फरमा। हमारे इमाम को हम अमाल से राज़ी खुशनूद फरमा। हमारे इमाम को ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके अवाल अनुसार मुशमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।